مکان مقصود تک پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد ان کو آرام کرنے کی ضرورت پڑی، آرام کرنے کی ضرورت پڑی۔ اب گدھا کو 10 ہاتھ کی دوری پر باندھ دیا اور پوٹلی کو اپنے سر کے نیچے رکھا، پھر سو گئے۔ جیسے سو گئے نیند آئی، نیند کی آہوش میں وہ مسرور ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے قال کم لبثتا، عزیر تم نے کب تک سویا؟ کہا مولا لبثت یومن او بعد یوم، لگ تو رہا ہے کہ میں ایک دن سویا ہوں یا پھر آدھا دن سویا، بلکہ اللہ فرماتا ہے قال بل لبثت مئات عام، ایک دن کی بات کر رہا ہے عزیر، 100 سال تک یہاں سویا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا 1 سال بتا دے تو کچھ بات بنتی، 100 سال گزر گیا۔ تو اللہ کہتا ہے وَنُظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، تم اپنے گدھے کی طرف بھی جھانک مارو۔ چہرہ گھمایا، گدھے کی طرف دیکھا کہ گدھا کا گوشت بھی نہیں بچا، صرف ہڈی بچ گئی۔ سبحان اللہ سبحان۔ کہا کہ مولا ہاں 1 سال نہیں 100 سال تو ضرور ہوا ہوگا۔ اب اللہ کہتا ہے وَنُظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ، گدھے کی یہ حالات دیکھ کر مانتا ہے کہ 100 سال پورا ہو گیا۔ انگور کا شربت تو دیکھ، روٹی تو دیکھ اور کھجور تو دیکھ۔ انگور کا شربت کھولا، جیسا لایا تھا ویسا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ روٹی کھولی، روٹی کی گرمی اب تک نہیں گھٹی، روٹی کی گرمی جیسی تھی ویسی رہ گئی۔ آپ نبی عزیر تعجب میں پڑ گئے کہ مولا جو سامان رہنے کا تھا وہ ختم ہو گیا، جاندار جانور تھا وہ مر کے ہڈی نکل گئی اس کی، اور روٹی جو کچھ دیر تک رہتی ہے اور خاص کر کے انگور کا شربت زیادہ دیر تک نہیں رہتا، وہ کیسے صحیح رہ گیا؟ تو اس کے لیے عاشقوں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اہل سنت والجماعت کے مفسرین اور محدثین اور پیران اعظام کے یہاں آنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں تھوڑا حالات کو دیکھ لو، وہ گدھا کیوں برباد ہوا، روٹی ختم کیوں نہ ہوئی؟ کہا وہ گدھا نبی سے 10 ہاتھ کی دوری پر تھا، وہ برباد ہو گیا، اور یہ نازک روٹی نازک شربت وہ نبی کے بدن سے لگا رہا تو یہ صحیح سلامت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ آباد، نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب نبی عزیر کے فیض سے روٹی 100 سال تک صحیح رہ سکتی ہے تو اے دنیا والوں تم اگر نبی سے دور رہو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اور مصطفیٰ کی محبت میں جوڑے رہو گے تو قیامت کی صبح تک تم زندہ باد رہو گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت۔ اس لیے کربلا کے میدان کی طرف جھانک ماریے ایک بار، یزید بھی انسان تھا، حسین بھی انسان تھے، مگر دونوں میں فرق کیا تھا؟ ایک عاشق تھا ایک فاسق تھا، جو مصطفیٰ کے عشق میں جان دے دی، اور ایک غدار جو فاسق تھا حسین کی جان پر تلوار ماری۔ تو اللہ نے دونوں کا حشر کیا کیا کہ وہ یزید وہ مصطفیٰ کی محبت میں اس کی لگاؤ نہ تھی،
تو وہ مرداباد ہو گیا، اور یہ حسین مصطفیٰ کی محبت میں گردن کٹا دیا، مگر قیامت کی صبح تک وہ زندہ باد رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جوڑنا ہو تو اس سے جوڑو جو خود زندہ ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ جوڑو گے تو مردہ پن بھی تمہارے اندر آ جائے گا۔ جیسے ایک گلاس پانی اسی بالو زمین پر ڈال دیں تو پانی کا وجود نہیں بچتا، پانی ختم ہو جاتا ہے، اور ایک گلاس پانی کو لے کر آپ کے یہاں موتی جھیل میں ڈال دیں تو آپ کے پانی کا وجود نہیں بچے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، کون تو آپ کا پانی نظر نہیں آئے گا، ختم، دو ٹھو ہوا، یہ پانی بھی گیا وہ بھی گیا۔ اور فرق کیا کہ جب تک موتی جھیل رہے گا تب تک وہ پانی آپ کا اسی میں رہے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ایک گلاس پانی کو ختم کر دوں گا تو اس سے سینہ ٹھوک کے کہیے پہلے موتی جھیل کو سکھا کے دکھاؤ، اس لیے موتی جھیل نہیں سکھے گا تو آپ کا پانی بھی رہے گا۔ تو میں کہتا ہوں تم محبت مصطفیٰ کے ساگر میں کود پڑو، تم کو تو نظر نہیں آئے گا، مگر جب تک عشق مصطفیٰ کا سمندر رہے گا تب تک تمہاری زندگی بھی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ اس لیے جب وہ اون اور محمد چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کی طرف چل پڑے تو یزیدیوں کے خیمے سے ایک آواز آئی کہ حسین تم اتنے کمزور ہو گئے کہ چھوٹے بچے کو بھیج رہے ہو، مگر حسین کا بچہ اون اور محمد کہہ پڑا تھا یزیدیوں میں تم سے نہیں ڈرتا۔ کہا کیوں بابو، تمہارے ہاتھ میں ننھی ننھی تلوار، ہمارے ہاتھ میں بڑی بڑی تلوار، یہ دیکھ کر تمہیں خوف کیوں نہیں، تمہیں ڈر کیوں نہیں؟ کہا کہ سنیے، کبھی راستہ ہوتا ہے سامنے، اس پر نانا یا دادا کھڑا رہتا ہے، اس پار سے بچہ کو جب بلاتا ہے تو بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے، بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی ٹرک آ رہی ہے، بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی ٹرین آ رہی ہے، بچہ تو دوڑ کے نکل جاتا ہے چاہے ایکسیڈنٹ کیوں نہ ہو جائے۔ تو کہتا ہوں کہ سنو یزیدیوں، یا عمر محمد حسین کے صاحبزادے تمہارے تلوار کی طرف نہیں دیکھ رہا، تمہارے تلوار کے پیچھے ہمارے دادا محمد رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، صاحب جناب مفتی اعظم بنگال، زندہ آباد، جناب مفتی اعظم زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول پھر وہ ننھے ننھے بچوں سے سوال کیا گیا کہ تم جو مر رہے ہو اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ کہا سنو، موت تو تم میں بھی ہے، موت ہم میں بھی ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تم مار کے مرداباد ہو جاؤ گے اور ہم مر کے زندہ باد ہو جائیں سبحان گے۔ اللہ، سبحان اللہ، تم مار کے مرداباد اور ہم مر کے بھی زندہ باد۔ بے شک، اس لیے آج تک پوری دنیا میں کوئی یزید نام کا بچہ بھی نہیں ملتا، مگر علی اصغر کا نام ملتا ہے، امام حسین کا نام ملتا ہے، اون اور محمد کا نام ملتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ وہ مار کے مرداباد، یہ مر کے بھی زندہ باد۔ سبحان اللہ، بے شک، جب امام حسین کے سر اقدس کو لے کر ظالموں نے مکہ کی طرف سے رخ کیا دمشق پہنچنے کا، تو اس وقت امام حسین کی گردن اقدس، اللہ الصمد، وہ سر، وہ ماتھا مبارک خنجر کے اوپر رہا، اور وہ ظالم جن کے ہاتھ میں وہ خنجر تھا اور اس جماعت کے سب سے آگے آگے چل رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایسے کر کے یہاں خنجر تھا، خنجر کے سر پر امام کا سر اقدس تھا۔ کہاں تھا؟ سارے لوگ پیچھے تھے، مگر جس شخص کے ہاتھ پر امام حسین کا سر تھا وہ سب سے آگے آگے جا رہا تھا،
اب تمہارا امام، ہمارا امام، پوری دنیا کا امام اشارے کی زبان سے بتاتا ہے کہ ارے آگے وہی رہتا ہے جو امام ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پیچھے وہی رہتا ہے جو مقتدی ہوتا ہے۔ ارے میں حیات میں بھی امام تھا، موت میں بھی امام ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان میں زندگی میں نہ کبھی مقتدی بنا نہ کبھی میں مقتدی بنوں گا۔ میں حیات میں امام تھا، موت کے بعد بھی امام ہوں، اور قیامت کے دن بھی میرا جلوہ دیکھ لینا، قیامت کے میدان میں میرا پاور دیکھ لینا، قیامت میں میری قوت دیکھ لینا، قیامت میں میری شکتی دیکھ لینا کہ قیامت کے دن سارے نوجوان میرے مقتدی ہوں گے، میں تو سارے نوجوانوں کا امام بن کے بے شک سبحان اللہ اس لیے اگر جینا چاہتے ہو تو امام والی جماعت میں آ جاؤ، مقتدی والی جماعت میں مت جاؤ، بے شک اس لیے کہ ہمارا مقتدا، ہمارا امام کل بھی امام تھے اور الحمدللہ ہم آج بھی امام ہیں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا نہ کبھی جھکیں۔ سبحان اللہ بے شک یہ ہماری عادت نہیں رہی، یہ ہماری عادت نہیں رہی۔ خبردار، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے اگر کوئی کھیلے تو جب تک غیرت مسلمان زندہ رہے گی چاہیے کہ وہ اپنی اپنی قوت سے اس چیز کو دفاع کرے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ہم کسی پر سختی سے کام لیں، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہ تھی۔ ہم ظالمانہ انداز سے نہیں، جیسے ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہے مگر کوئی مصطفیٰ کو چھیڑتا ہے تو ہم اسے چھوڑتے بھی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایسے سخت سخت الفاظ اپنے نعت یا اشعار کے اندر لکھ کے گئے ہیں جو پڑھنے کے بعد گستاخ رسول 1 کلو مرچا کھا کے برداشت کر لیتے ہیں مگر احمد رضا کے نو کے قلم کو برداشت نہیں کر پاتا۔ سبحان اللہ ان سے پوچھا گیا حضور گستاخ نبی کو اتنی بڑی بڑی بات کیوں؟ کہا ارے میں اسی لیے ان کو اتنی بڑی بڑی بات کہتا ہوں کہ وہ میرا اشعار، میرا کلام، میری بات پڑھ کر مجھے گالی دینا شروع کر دے، وہ جب تک مجھے گالی بکے گا تب تک میرا رسول گالی سے بچ جائیں گے۔ سبحان اللہ بے شک اس لیے وہ تو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس کو ڈھیلا میں ماروں تاکہ وہ گستاخی میرے ساتھ شروع کر دے، میرا آقا بچ جائے۔ سبحان اللہ وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، آج کچھ لوگ دنیا کے اندر سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پر چھیڑتے ہیں، ان کا نام سن کے ان لوگوں کو جلن آتی ہے۔ میں کہتا ہوں استغفر اللہ، یہ عاشق رسول تھے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بڑے ہیں یا خواجہ معین الدین چشتی بڑے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ سوال جائز سوال نہیں، یہ ناجائز سوال ہے۔ اگر میں کہوں خواجہ معین الدین چشتی بڑے ہیں یا غوث اعظم بڑے ہیں، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ محبت میں کسی کے ساتھ کسی کا ٹالی نہیں ہوتا، سب کوئی اپنے جگہ کا امام ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اعلیٰ حضرت کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دی ہوئی زمین پر کام کر رہے ہیں، اور پھر اگر خواجہ معین الدین چشتی کے یہاں کھڑے ہو کر غوث اعظم کی طرف دیکھا جائے تو پھر یہ پتا چلے گا کہ غوث اعظم کی دی ہوئی زمین پر خواجہ اجمیر بیج بو رہے ہیں۔ اگر غوث اعظم کے گھر پر کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھا جائے گا تو مولا علی کی دی ہوئی زمین پر غوث اعظم کام کر رہے ہیں۔ اگر ان کے یہاں کھڑے ہو کر اوپر دیکھا جائے گا تو پھر پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ کی دی ہوئی زمین پر مولا علی کام کر رہے ہیں۔ اور اگر مصطفیٰ کے گھر پر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو پھر پتا چلے گا کہ پوری دنیا مصطفیٰ کی ہاتھ میں، مصطفیٰ پوری دنیا مصطفیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے عطا کر دیا اور مصطفیٰ خدا کی زمین پر بیج بو رہے ہیں۔ خبردار کبھی کسی کے ساتھ کسی کو نہ ملائیے۔ ارے اگر خواجہ اجمیر انڈیا میں نہ آتے
تو اعلیٰ حضرت پھر ہمیں ملتا کہاں سے؟ سبحان اللہ کیوں کہتے ہو کہ کون بڑے ہیں؟ ارے ایک اندھا بھی جانتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اپنی جگہ پر بڑے، سبحان اللہ اندھا بھی جانتا ہے۔ تمہیں آنکھ ہو، تمہارے پاس آنکھ ہے، یہ بھی احساس نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ یہاں نہ آتے تو اعلیٰ حضرت پھر ہم کو ملتا کیسے؟ اگر وہ یہاں تشریف نہیں لاتے تو مخدوم پاک ہم کو کیسے ملتا؟ خبردار کسی کو کسی کے ساتھ نہ ملاؤ، سب کوئی اپنی جگہ پر بڑے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کے گھر پر کھڑے ہو کر اگر نیچے کی طرف دیکھو گے تو اعلیٰ حضرت کے بعد سے لے کر سارے علماء ان کی دی ہوئی زمین جو خواجہ اجمیر نے انہیں عطا کیا تھا اس نے ہم کو عطا کیا، ہم اسی زمین پر کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان آج اگر کوئی اس دنیا کے اندر خاص کر کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر کوئی اہل سنت والجماعت کے راستے پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یقین مانے وہ اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی سڑک پر دوڑا رہے ہیں۔ سبحان اللہ اگر کوئی اس دنیا میں خصوصاً بنگلہ دیش پاکستان انڈیا کے اندر کوئی تصنیفی کام کر رہے ہیں، رائٹنگ کا کام، تو وہ اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے کاغذ پر لکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی اس دنیا کے اندر اس تینوں ممالک کے اندر کوئی اگر بیج بو رہے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی زمین پر بو رہے ہیں۔ خبردار اعلیٰ حضرت کو فقط صرف تنہا ایک مولوی ایک عالم مت سمجھنا، وہ جیسے علم شریعت کا سمندر تھا ویسے علم طریقت کا وہ مینار بھی تھا۔ سبحان اللہ بے شک حضرت صرف ایک مولوی کا نام نہ تھا، اعلیٰ حضرت ایک متمکن متفنن اور ایک سابقہ کے ماہر کا نام نہ تھا، بلکہ وہ علم شریعت کا سمندر تھا، علم طریقت کا وہ مینار بھی تھا۔ سبحان اللہ وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام، وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب مولانا نعیم الدین آئے تو وہ صدر الافاضل بن کر واپس گئے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جب مولانا امجد علی آئے تو صدر الشریعہ بن کر واپس گئے۔ سبحان اللہ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مولانا سردار احمد آئے تو محدث اعظم پاکستان بن کر واپس گئے۔ سبحان اللہ جب ان کی بارگاہ میں مولانا محمد سید کچھوج بھی آئے تو وہ محدث اعظم ہندوستان بن کر واپس گئے۔ سبحان اللہ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حامد رضا آئے تو حجت الاسلام بن کر گئے۔ جب مصطفیٰ رضا آئے تو مفتی اعظم بن کر واپس گئے۔ اگر وہ سمندر نہ ہوتا اتنے کو کیسے دیتے؟ وہ علم شریعت کا سمندر تھا، ویسے بھی علم طریقت کا بھی وہ مینار تھا۔ خبردار اعلیٰ حضرت کا ایسا ویسا مت سمجھے، بلکہ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ قلم جن کا عصا تھا، قلم جن کا عصا تھا، زہد و تقوی جن کا لباس تھا، پرہیزگاری جن کا جبہ تھا، سنت مصطفیٰ جن کا طریقہ تھا، عشق رسول جن کے سر کا امامہ تھا، اسی ذات کا نام احمد رضا خان تھا۔ سبحان اللہ بے شک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور، ان سے کس نے عرض کیا کہ حضور زبان اور قلم میں تھوڑی سی نرمی لائیے، آپ کا قلم بڑا تیز چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مولا علی اس زمانے میں ہوتے تو اپنے ذوالفقار سے سب کو فیصلہ کر دیتے۔ سبحان اللہ تو علی کے ہاتھ پر تو تلوار تھی، میرے ہاتھ میں تو تلوار نہیں، میرے ہاتھ میں قلم ہے۔ تو اس وقت شیر خدا کے حکم پر تلوار سے جو کام کیے آج قلم سے ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں گار ہے، اسے چارہ جو ہی گوار ہے یہ وار وار سے پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کیا فرمایا؟ یہ رضا کے نیزے کی مار۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدر یا علی حیدر یا علی۔ اب نیزہ اور ایک گولی ایک تیر تو آدمی چھپ کے بھی مار سکتا ہے، گولی تو آدمی ڈر کے بھی مار سکتا ہے، مگر کسی ڈر بھوک آدمی خنجر نہیں مار سکتا۔
تجھے خنزر مارنے کے لیے تو آمنا سامنا ہونا پڑتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں گستاخ رسول کے آمنے سامنے ہونے کے لیے میں رضا تیار ہوں. میں پٹھان کا بچہ پٹھان ہوں, میں ڈرنے والا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد. اللہ حضرت کی یہ شان ہے. اب وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک طرف آدائے دی, ایک طرف ہے حاسد دی, بیچ میں ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی ان کے مسلک پر ہم سب کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان وہ کوئی اور نہ تھے بلکہ وہ اہل سنت والجماعت کے جو ہے امام 14ویں صدی کے اندر. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ اس کو صرف اور صرف ایک مولوی نہ سمجھیں, ایک عالم اور فقط ایک مصنف نہ سمجھیں, بلکہ وہ امام تھے اپنے زمانے کے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال کا میں حل کر دوں, 5 منٹ لگے گا انشاءاللہ, میں ختم کر دیتا ہوں. آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا. دیکھیے کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ سب کو حضرت کہا جاتا ہے, انہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور اس سے پہلے بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اعلیٰ حضرت نام ہے کس کا. قرآن شریف پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 58 آیت نمبر 22 سورہ مجادلہ کے اندر. عربی ہر حرف کا, ہر ایک حرف کا ایک ایک عدد ہوتا ہے. جیسے 92 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد ہے, ایسے ہی بے سن میم اللہ اسی کو جوڑا جائے تو پھر 786 بنتا ہے. اگر اللہ نام کو جوڑا جائے تو 66 ہوتا ہے. الف لام لام ہا اس کو ایک ساتھ کیا جاتا ہے تو 66 ہوتا ہے. تو ایسے ہی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من, اسی آیات کو جوڑا جائے تو 1272 بنتے ہیں, اور 1272 ہجری میں اعلیٰ حضرت پیدا بھی ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جو اپنے دنیا میں تشریف لانے کا سال بھی قرآن کی آیات سے دکھا دیا ہے. سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کیوں کہا جائے؟ کہا دیکھیے قرآن شریف پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ پاک اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے امت محمدی تم کائنات میں سب سے گریٹ کوالٹی کی امت ہو. ہم لوگ سب سے گریٹ کوالٹی کی امت. وہی خدا قرآن شریف پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 آیت نمبر 47 کے اندر فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل تم کو میں نے پوری دنیا کے اندر افضل امت بنایا. سبحان اللہ. تو قرآن میں اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ امت محمدی سب سے افضل ہے, پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل کی امت سب سے افضل. اتنا بڑا سوال کو اگر لے کر مفسرین کرام کی بارگاہ میں جائیے گا, 1 سیکنڈ میں وہ جواب دیں گے کہ یہاں پر فی زمانہم کا لفظ ہے کہ بنی اسرائیل اپنے زمانے میں افضل, اور میرے رسول کی امت اسٹارٹ آف دی ورلڈ سے لے کر اینڈ آف دی ورلڈ سب میں افضل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسے کوئی لڑکا کلاس میں فاسٹ ہوتا ہے, کوئی اسکول میں فاسٹ ہوتا ہے, تو بنی اسرائیل اپنے کلاس میں فاسٹ ہے اور امت محمدی پورے یونیورسٹی میں فاسٹ ہے. سبحان اللہ. سبحان میں آ گئی. ایسے ہی کوئی پاگل, کوئی آدمی, کوئی اہل سنت کا شخص نعوذ باللہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی سے اعلیٰ حضرت ہے, کوئی نہیں سوچتا کہ یہ غوث اعظم سے بھی اعلیٰ حضرت ہے, کوئی نہیں سوچتا کہ اور اولیاء کرام سے اعلیٰ حضرت ہے, بلکہ سب کو یہی کہتے ہیں کہ 14ویں صدی کے اندر سارے مولانا حضرت تھے اور اسی زمانے میں یہ سارے حضرتوں میں اعلیٰ حضرت تھے. سبحان اللہ. سمجھ میں آ گئی نا؟ ایسا نہیں ہوتا. ارے وہ غوث اعظم کے ساتھ ہم لوگ کیسے ملائیں ان کو؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب باطل مجھ سے لڑنے کی بات کرتے ہیں
میں نہیں ڈرتا. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں غوث اعظم کا کتا ہوں. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے غوث اعظم کا کتا ہونے سے؟ کہا کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. سبحان ارے اللہ. جو علی کے بیٹے کا کتا ہوتا ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے شیروں کو چیر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو میں احمد رضا غوث اعظم کا کتا ہوں. مجھے تم لوگ کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ میں تو اسی کا خادم. سبحان اللہ. اب بس ایک نکتہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بچے کو حفظ کرنے میں آج کل 4 سے 5 سال لگ رہے ہیں ہمارے مدرسے میں. 24 پرگنہ میں ہے مدرسہ میرا. اور کوئی اچھے ذہن کا ہوتا ہے تو وہ 3 سال میں حفظ کر لیتا ہے، مگر 2-2.5 سال میں حفظ کرنے والا بچہ آج کل نہیں ملتا. بہت کم، اگر بہت چھوٹے سے بچپن سے اگر یہ کیا جائے پریکٹس کرے تو ہو جاتا ہے. تو یہ ایک لڑکا جب حافظ ہو کے آپ کی مسجد میں آتا ہے، آپ کی مسجد میں، تو کیا کہتے ہیں؟ حضرت حافظ صاحب قبلہ تشریف لائے نا، بولتے ہیں کہ حضرت حافظ صاحب آئے ہیں. تو جو بچہ 8 سال میں حفظ کرے، 5 سال میں، 3 سال میں، اس کو اب حضرت کہتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ جب خط بھیجتے تھے اعلیٰ حضرت کو، اس پر حافظ لکھتے تھے، حافظ احمد رضا خان. وہ ایک روز ہمارے امام احمد رضا سارے مریدین کو جمع کیے کہ بھائی میں تو حافظ نہیں ہوں، لوگ مجھے حافظ کہنے لگے. تو کہا کہ حضور اب سے مریدوں کو منع کیا جائے گا کہ حضرت کو حافظ نہ لکھو. تو حضرت نے فرمایا تم کتنوں کو منع کرو گے؟ اس سے بہتر ہے کہ میں قرآن کا حفظ کر لوں. بولے حضور اس عمر میں کیسے حفظ کیجئے گا، آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا کہ آئندہ سال رمضان میں انشاءاللہ حفظ کر لیں گے. اب ہر روز تراویح سے پہلے ایک حافظ قرآن کو بلاتے تھے اور وہ ایک پارا کر کے پڑھتے تھے. امام سر جھکا کے سنتے تھے اور تراویح میں جا کر وہی پارا سنا دیتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب 27 کی رات آئی، امام کے دل میں ایک بات پیدا ہو گئی کہ اگر اس بار 29 میں عید ہو گئی تو پھر ایک پارا میرا چھٹ جائے گا. سبحان اللہ. ایسا کرو حافظ جی آج مجھے 2 پارا سنا دو تاکہ میں 29 دن کے اندر 30 پارا میں حفظ کر لوں. تو اس دن وہ سنایا تھا 2 پارا، تو اعلیٰ حضرت ایک ہی دن میں 2 پارا یاد کر لیا. سبحان اللہ. اب میں بتاتا ہوں جو بچہ 3 سال میں قرآن حفظ کرتا ہے اس کو ہم حضرت کہتے ہیں. جو لڑکا 4 سال میں قرآن حفظ کرتا ہے اسے بھی ہم حضرت کہتے ہیں. تو جو امام 28 دن میں 30 پارا حفظ کیا اس کو ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. سبحان اللہ. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم دائم رکھے، ایمان پر استقامت رکھے اور مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں ڈال دے. ان کی آل اولاد امام حسین کے گلے کا پٹا، ان کے ہاتھ کی رسی ہمارے گلے میں اللہ ڈال دے تاکہ میدان محشر میں ہم امام کی امامتی میں امام کا مقتدی بن کر جنت میں جانے کی توفیق نصیب ہو جائے. اللہ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی لفظی خطا ہو گئی ہو، ورڈ مسٹیک ہو گیا ہو، تو وہ اللہ اپنے رسول کے وسیلے سے مجھے معاف فرمائے. مگر شریعت کا جتنا بھی مسئلہ میں نے بیان کیا الحمدللہ مصطفیٰ کے وسیلے سے میں نے سب صحیح بیان کیا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. گرم پانی ہے. نہیں میں نہیں پڑھتا ہوں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام اللہ. اے میرے پیارے مجرم جیسا ندن تمہارا، ہر پل ہر وقت میں یوں زبان سے پکارا رہا ہوں. یا نبی
सलाम अलैका या रसूल सलाम हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका नूरम मिन नूरिल्लाह। ऐ मेरे प्यारे रज़ा, गौसे आजम और ख्वाजा का दीवाना, कुल औलिया से है मुझे जुस्तजू दुनिया कि कोई कुछ कहे या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलामु अलैका नूरम मिन नूरिल्लाह व लगल बिकमाली। जो आप लोगों को कुछ बताओ, मेरे दोस्त ने बता दिया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, इस नाते से मैं कुछ ऐसे मसला हल करूँ जो हम सब लोगों का लॉ से जुड़ा हुआ है। इस्लाम भी वो जो कुरान है, कई लोग मानते हैं इसको एक लॉ बुक, वो तो खुदा ने भेजा है सबके लिए, एक गाइडेंस है सारे जगत के इंसानों के लिए। फिर भी कई जगह ऐसा होता है कि मजहब के नाम पे कई लोग ऐसा कहते हैं कि मजहब मानना जायज़ नहीं है। ये मजहब क्यों मानो? कुरान को मानो, हदीस को मानो। यहाँ पे मजहब के मानने वाले ये जो चारों मजहब है, ये सब मानने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये ज़रूरत नहीं है तो हम कुरान को छोड़ दें, इंडिया को पकड़ लेते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से जुरिस्डिक्शन को हटा देते हैं, जुरिस्प्रूडेंस को हटा देते हैं। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब है लीगल साइंस, जिसको बांग्ला में कहते हैं आईने विज्ञान। अगर जुरिस्प्रूडेंस ना रहे तो लॉ का कोई वैल्यू ना रहे, लॉ का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। अगर इंटरप्रिटेशन नहीं होगा तो आइन में सब कुछ नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हल ऐसा हो जाता है वो लीगल बुक में नहीं मिलता है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील होता है। सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइंस में कुछ कह देता है इस मसले का हल ऐसा है, तब जाके जो लोअर कोर्ट होता है वो मानते हैं कि ये लीगली बुक में कोई नहीं, कहीं नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया है उस हल से चला आता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग इस्लाम में ऐसा कहता है कि आलिमगण को मानना नहीं चाहते हैं। जैसे कि हम सब सुन्नी मुसलमान हैं, हनाफी भी है, और इमाम अबू हनीफा का जो मसला है कभी कभी वो हम सबको मानना पड़ता है, जो जो जिस मजहब में है सबको मानना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कुरान और हदीस को सिर्फ मानो, ये सब मानने का ज़रूरत नहीं है। जिसमें जुरिस्प्रूडेंस और इसका जो सोर्स है चारों तरफ चार है। एक है कुरान, दो सुन्ना और इज्मा और कयास। जी ये सब मिलकर फिक्र शास्त्रों को माना जा सकता है। अगर ये सब का, अगर एक बिल्डिंग का चारों पोल हो, उसमें से दो अगर तोड़ दो, क्या बिल्डिंग रहेगा? जी नहीं रहेगा। अगर हम कुरान और सुन्ना से कैसे हम अपने मजहब ना मान के इस्लाम को कैसे पूरा मान पाएंगे हम? जी ये जो होता है, कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा सर दर्द हुआ है, जाओ फार्मेसी से कुछ दवा ले लो, कुछ कह के ले लो। कभी कभी हम जब ऊंचा सोचता है तब ऐसा कहते हैं कि छोटा सर दर्द से बहुत कुछ हो सकता है, फार्मेसी डायरेक्ट जाके कुछ मत कहो, बड़ा डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। कभी हम ऐसा नहीं कहते जाके दो मेडिकल से बुक खरीद लो और पढ़ के देख लो तुम्हारे सर पे क्या हुआ है, क्योंकि अपना सर का बात है, गहरा मामला बहुत सीरियस हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं। मगर कई लोग हमारे इस्लाम में ऐसा कहते हैं तो खुद हदीस उठाओ, पढ़ो और समझ लो। सबके जहन में ये समझने वाली बात है क्या? तुम खुद एक दिन में हदीस उठा के सब कुछ समझ जाओगे? क्या कुछ गलत नहीं हो सकता है क्या?
اور ایک سوچ لیجئے ہم ایک ایڈوکیٹ ہیں, یہ ایڈوکیسی نہیں چلے گا اگر سب لوگ اپنے کیس اپنے آپ موو کرنے لگے. جی جی کچھ ہوا ہے تو جج صاحب کے سامنے جا کے کچھ اپنے بارے میں کہنے لگے تو ایڈوکیٹ کا کیا ضرورت ہے؟ جی پھر بھی دیکھو کتنا دھندا اچھا چل رہا ہے, کیونکہ سب لوگ نہیں جاتے, کیونکہ اگر ہم کچھ کہے اگر الٹا سیدھا ہو جائے تو سیدھا اندر ڈال دے گا, ہے نا, کچھ غلطی ہو جائے تو اسی ڈر سے ہم نہیں جاتے, ایڈوکیٹ کو بھیجتے. مگر آؤ یہ حدیث قرآن جو لوگ کہتا ہے خود پڑھو, اگر خود پڑھنے سے کچھ غلطی ہو جائے تو ہمارے خدا کے چھوڑے گے ہم لوگوں کو؟ سبحان اللہ. نہیں نہیں تب جا کے ہم اپنے عالم کو نہیں مانتے, مذہب نہیں مانتے ہم لوگ. ایسا کیوں کرتے ہم لوگوں کو تو ایسا ماننا چاہیے نا. ہاں جی جہاں ہم عام زندگی پر ایسا کرنے سے ڈرتا ہے, دنیا کے جو جج ہے حاکم ہے اس کو دیکھ کر اتنا ڈرتا ہے کہ ہم نہ جا کے کسی لائر کو بھیج دیتے ہیں, اور جو سب کا اوپر بیٹھا ہے جو حاکم اس کو ہم نہیں ڈرتے, اس کے سامنے ہم خود ہی پڑھ کے چلے جاتے ہیں, سبحان اللہ. خود سمجھ لیتے ہیں جس حدیث کا مسئلہ ایسا ہے, ہم کو ایسا کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. پورا نہیں مانتے ہم, مذہب نہیں ماننا چاہتے. تو مجھے آشا رہے گا کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہیں, اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارا عالم علماء ہیں جو آپ لوگوں کو اپنی طریقہ سے سمجھا دیں گے. جی جی بے شک. میرا جو ذہن میں تھا وہ صرف آپ لوگوں کو بتا دیا, اور ہم یہاں پہ جو یہاں کا جو لال باغ کورٹ ہے یہاں پہ رہتے ہیں, ہم یہاں کا قاعدہ قانون کی طور پر چلتا ہے, لیکن ہم سب کا تو اور بھی ایک قاعدہ قانون ہے, ہم سب مسلمان ہیں, سنی مسلمان ہیں, یہ سب قاعدہ قانون ہم سب کو بھی چلنا پڑے گا. اور ہم انشاءاللہ یہی عرض کریں گے, آج کے بعد آپ لوگ خود ہی سوچیں گے جس کا اصلی مسئلہ کیا ہے, اور اگر کچھ ضرورت ہو تو ہم خود نہیں بکس اٹھا کے اور خود کسی بکس کو خرید کر ہم دوا کے لیے خود نہیں جائیں گے, کسی بڑے اسلام کے لوئر کے پاس جانا پڑے گا, یا اسے مفتی کہا جاتا ہے, یا تو آپ وہاں جائیں گے, یا اور تو اور کسی عالم سے پوچھ کے اپنا مسئلہ حل کریں گے. جی بے شک بے شک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ انہوں نے بہت جو ہے اچھا مسئلہ حل کر دیا ہے. اور وہ جو آج کل لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ سب کوئی جس سبجیکٹ پر ان کی مہارت ہوتی ہے اسی سبجیکٹ کو چھوڑ کر وہ لوگ جا کے سوچتے ہیں, اس لیے سماج میں پرابلم ہے. اگر مولوی اگر آپریشن کرنے لگے, مولوی اگر کل جو ہے جا کے چیمبر کھول دے اور کہے کہ آئیے آپ کا آپریشن ہو جائے گا, ہم کر دیں گے, تو پھر آپ کی جان کا خطرہ ہے. اسی طریقے سے کوئی ڈاکٹر اگر ایمان کا آپریشن کرنے لگے تو پھر آپ کے ایمان کا خطرہ ہوگا, دین کا آپریشن کرنے لگے, شریعت کا مسئلہ بتانے لگے. اسی لیے سب کو اپنے اپنے حد میں, تو الحمدللہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن اور لا دونوں کے اندر کیا فرق ہے یہ بتا دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہم قرآن کو مانیں گے, فقہ کو نہیں مانیں گے, اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ نہیں, کانسٹیٹیوشن میں سب کچھ نہیں ملے گا, مگر آپ کو قانون میں مل جائے گا, رولز میں ملے گا آپ کو. اسی طریقے سے اسلام ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اور علم فقہ ہمارا لا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الفاتحہ بتوفیق الملک العزیز اللہ. اللہم آمین. اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام. اللہم حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنت دار السلام. اللہ الہی شام سے لے کر اب تک جو ہم نے تیرے رسول کی اس محبت کی محفل میں بیٹھے ہماری حاضری کو قبول فرما. اللہ الہی ہماری اس محفل کو مصطفیٰ کے وسیلے سے اپنے حضور میں قبول فرما. آمین. الہی اگر ہماری تلاوت میں, ہماری تقریر میں, ہمارے بیان میں, ہماری گفتگو میں, ہماری نعت میں کہیں خطا ہو گئی ہو, مصطفیٰ کے واسطے معاف فرما. آمین. ثواب ہوا ہو, مصطفیٰ کے واسطے قبول فرما. اللہم الہی ہم سب پر رحم و کرم و فضل و احسان کی بارش کا نزول فرما. زمین سے خوب اور خوب برکتی اگا. الہی ہر سمت سے کامیابی و کامرانی کے راستوں کو کھول دے, ناکامی محرومی کے راستوں کو بند فرما دے. الہی ہم سب کو کافر سے بچا, کفر سے بچا, ظالم سے بچا, ظلم سے بچا, غدار سے بچا, غداری سے بچا, مکر سے بچا, مکری سے بچا, بے حیا سے بچا, بے حیائی سے بچا, نادان سے بچا, نادانی سے بچا. الہی ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرما, شریعت مصطفیٰ پر استقامت عطا فرما. کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے.
حامد و محمود حمد و احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے. اللہم سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمن مصطفیٰ کے واسطے. اللہم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان شفائها ونور الابصار ضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ.